الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عیدین کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے کہ چھوٹی عید اور بڑی عید اللہ کے نبی کیسے گزارتے۔ بطور خاص اس دن کرنے والے کام نماز کے حوالے سے، خطبے کے حوالے سے، تو کافی سارے مسائل ہم پڑھ چکے ہیں۔ 2-4 مسائل رہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہمارا یہ چیپٹر بھی ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ کلاس میں یہ بات گزری تھی کہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 تکبیرات اور اس کے بعد دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کرتے ہوتے، اور دونوں میں قرأت سے قبل، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے قبل اللہ کے نبی پہلے 7 تکبیرات، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر رکوع میں جاتے، پھر تشہد، یہ 2 سجدے، پھر دوبارہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت پڑھتے تو سیم ایسے ہی پہلے 5 تکبیرات زوائد، اس کے بعد پھر فاتحہ اور پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر تشہد اور پھر اس کے بعد سلام۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 490۔ وعن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفطر والاضحى بقاف واقتربت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن عید کی نماز میں پہلی رکعت میں قاف والقرآن المجید یعنی سورۃ القاف، اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعہ وانشق القمر، یہ والی سورت اللہ کے نبی پڑھا کرتے ہوتے تھے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، لہٰذا مسنون یہ ہے کہ چھوٹی عید اور بڑی عید میں پہلی رکعت میں سورہ قاف کو پڑھا جائے اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعہ وانشق القمر سورۃ القمر کو پڑھا جائے۔ اگر کوئی بندہ ان 2 سورتوں کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھ دے، نماز اس کی ہو جانی ہے۔ یعنی یہ 2 سورتیں عید کی نماز کے لیے شرط نہیں کہ عید کی نماز میں یہی 2 سورتیں پڑھی جائے گی تب وہ نماز صحیح ہوگی، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور ان کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی یہ والی 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر کسی قاری صاحب، کسی امام صاحب کو یاد ہوں، وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لیں، بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر وہ نہ پڑھے تو کوئی بندہ یہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ اس بندے کی نماز نہیں ہوئی یا اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں۔ اگلا مسئلہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اذا کان یوم العید خالف الطریقہ، جب عید کا دن ہوتا اللہ کے نبی رستے کو بدلتے۔ اخرجہ البخاری، یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے۔ رستے کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ جاتے ایک رستے سے اور واپس کسی اور رستے سے اللہ کے نبی آتے ہوتے تھے، لہٰذا اس کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر بھی سنت طریقہ ہے، بندہ آئے ایک رستے سے، واپسی پر کسی اور رستے سے چلا جائے۔ اور یہی ہم سے مطلوب ہے کہ ہم من وعن اپنے نبی کی اطاعت کریں، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلیں، جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی ہم کریں۔ اگرچہ اس طرح کے جو یہ والے کام ہیں یہ ہمارے اوپر فرض اور لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک ہی رستے سے آیا اور اسی رستے سے واپس چلا گیا تو اس بندے کا عید کی نماز وہ خراب ہو گئی، نہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا، لہٰذا ہمیں بھی اپنا معمول یوں بنانا چاہیے۔ اگلی روایت ہے، یہ جو دونوں عیدیں ہیں، چھوٹی عید اور بڑی عید، تو اس کا کنسپٹ کیا ہے اور یہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، وہ مسئلہ زیر بحث آئے گا۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال،
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، یعنی ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑا۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، یہ جو مدینہ کے لوگ تھے سال میں ان کے 2 دن خاص تھے، یلعبون فیہما، کہ ان 2 دنوں میں یہ لوگ کھیل کود کرتے ہوتے تھے، آؤٹنگ کرتے، کھیل کود کرتے، جیسے عید والے دن عموماً کیا جاتا ہے۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، چونکہ مسلمان تھے، فرمایا قد ابدلکم اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بدلے میں دے دیا تم کو، بہما، ان 2 دنوں کے عوض، خیر منہما، ان دونوں دنوں سے بہتر 2 اور دن، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک بڑی عید کا دن اور ایک چھوٹی عید کا دن۔ اخرجہ ابو داؤد والنسائی باسناد صحیح، یہ روایت سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان دونوں کو مقرر کیا، لہٰذا ان دنوں خوشی منانا، ان دنوں آؤٹنگ کرنا، ان دنوں مطلب ہے کہ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ عید والے دن اللہ تعالیٰ کی حدوں کو بھلانگتا رہے، نافرمانی کرتا رہے، اور جو نافرمانی کا کام ہے وہ عید والے دن کرنا، ایسے نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اور اس کے بعد پھر خوشی منائیں اور باقاعدہ طور پر یہ معاملات ہوں۔ اگلی روایت اور اگلا مسئلہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من السنت، مسنون طریقہ یہ ہے، ان یخرج الی العید ماشیا، یہ کہ بندہ عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر جائے، سواری پر سوار ہو کر نہ جائے بلکہ پیدل پر چل کر جائے، یہ بھی مسنون طریقہ ہے۔ آخری مسئلہ ہماری کلاس کا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہم اصابہم مطر فی یوم عید، ایک دفعہ عید والے دن بارش ہوئی، عید والے دن بارش ہوئی، فصلی بہم النبی صلاۃ العید فی المسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی وجہ سے عید کی نماز عیدگاہ میں نہیں بلکہ مسجد میں پڑھائی۔ سنداً یہ روایت کمزور، لیکن معنی اس روایت کا بالکل صحیح ہے۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اسی چیپٹر اور اسی باب میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے ہوتے، وہاں جا کر عید کی نماز ادا کرتے ہوتے تھے، یہ میرے نبی کا طریقہ تھا۔ ہاں اگر بارش ہے تو پھر مجبوری ہے، مجبوری کی صورت میں پھر مسجد کے، ہاں اگر عیدگاہ میں ایسا کوئی سسٹم ہو تو پھر تو ممکن ہے وہیں پڑھی جائے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر لہٰذا اپنی اپنی مسجد میں عید کی نماز پڑھی جائے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی سنت کا طریقہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔